لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا، اور اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جو شخص کعبہ شریف تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر جو ہے حج فرض ہے، اس پر حج فرض ہے۔ اور حج جو ہے اسلام کے اہم رکن میں سے ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے نماز روزہ ایک رکن ہے اسلام کا، اسی طریقے سے حج بھی جو ہے اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کی فرضیت کا اعلان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر خزائن العرفان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت کی تفسیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر حج فرض کیا ہے جو طاقت رکھتا ہے۔ تو اب طاقت کی جو تفسیر میرے آقا نے فرمائی ہے، وہ تفسیر یہ ہے، خزائن العرفان کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طاقت کی تفسیر ذات اور راحلہ سے کی ہے، ذات اور راحلہ سے کی ہے۔ راحلہ کا مطلب ہوتا ہے سواری، راحلہ کا مطلب سواری، اور ذات کا مطلب جو ہے سفر کا خرچ، یعنی جس کے پاس سواری کا انتظام ہے، جس کے پاس جو ہے سفر کا خرچ ہے، اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے، یعنی تفصیل بیان کرتے ہوئے، واضح کرتے ہوئے علماء کرام نے فرمایا کہ کس شخص پر حج فرض ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، جس شخص کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں قیام کے اخراجات، یعنی جتنے دن وہ وہاں پر ٹھہرتا ہے اور جو خرچ ہوتا ہے، اخراجات جو پیش آتے ہیں، وہ بھی اس کے پاس ہونے چاہیے۔ وہاں سے واپسی کے اخراجات، اور جتنے دن حج پر لگیں، جتنے دن حج پر لگیں گے، ان ایام کا گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو۔ جس کے پاس اتنی چیزیں ہوں گی جو ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اور ایک چیز، راستہ بھی جو ہے پرامن ہونا چاہیے، راستہ پرامن ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں سفر جو ہوتا تھا وہ پیدل یا تو اونٹ سے یا گھوڑے سے کیا جاتا تھا، تو اس دور میں اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا کہ قافلہ جو ہے ہمیشہ ایسے راستے سے گزرا کرتا تھا جو راستہ پرامن ہوتا تھا۔ اب تو یہ چیز جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اب سفر جو ہے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ آدمی فلائٹ سے جو ہے چند گھنٹوں میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس کے پاس اتنا مال ہوگا اس کے اوپر جو ہے حج فرض ہے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں،
حج فرض ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے اور آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو حج فرض ہونے کے بعد جو ہے فوراً حج کر لینا ضروری ہے، فوراً حج کر لینا ضروری ہے۔ یعنی اس میں جو ہے ٹال مٹول کرنا، آئندہ سال پر چھوڑ دینا، یا یہ خیال رکھنا کہ ابھی میرے پاس کئی بیٹیاں ہیں، جب میں ان کی شادی کر لوں گا تب جاؤں گا، یا میرے کاروبار جو ہے ابھی بہت سلو چل رہے ہیں، یا اس کے اندر کوئی پریشانی ہے، جب پریشانی دور ہو جائے گی تب میں حج کر لوں گا، تو ایسے عذر جو ہے شریعت کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا تو فوراً جو ہے آپ کو حج کرنا پڑے گا، فوراً آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ ان عذر کی وجہ سے یا آپ ٹال مٹول کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اگر آپ حج کو چھوڑتے ہیں تو آپ گناہگار ہوتے ہیں، آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، جو شخص فرض ہونے کے باوجود جو ہے حج نہیں کرتا ہے اس کے لیے جو ہے بہت سخت وعید آئی ہے۔ یعنی جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ ٹال مٹول کر کے یا سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حج نہیں کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں جو ہے حدیث پاک کے اندر جو ہے بہت سخت وعید آئی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ زاد اور راحلہ یعنی سواری اور سفر خرچ ہونے کے باوجود کا مالک ہو، جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی جس کے پاس سواری بھی ہے، سفر کا خرچ بھی ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ یا تو جو ہے یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، یعنی اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا۔ ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ایسی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہی دنیا سے جائے گا، نہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو نصرانی ہو کر مرے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کو جلد سے جلد جو ہے حج کرنا چاہیے، کیونکہ نہ کرنے والے پر بہت سخت وعید جو ہے حدیث پاک کے اندر آئی ہے کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے گا یا یہودی ہو کر۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جس شخص پر حج فرض ہے اس کو جو ہے حج ہی کرنا پڑے گا، یعنی جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ وہ حج کے بدلے میں دوسرا کام کر لے، یعنی صدقہ کر لے یا خیرات کر لے یا کسی غریب کی مدد کر دے جس کی وجہ سے اس کا حج جو ہے ساقط ہو جائے، ایسا نہیں۔ جس کے اوپر حج فرض ہے اس کو حج ہی کرنا پڑے گا، کوئی دوسرا کام جو ہے اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اس کے قائم مقام جو ہے دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جیسے ہی حج کا مہینہ آتا ہے اور قافلہ جو ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف چلتا ہے تو بہت سے ایسے عشاق ہوتے ہیں جو غریبی کی وجہ سے جو ہے وہ حج پر نہیں جا پاتے ہیں، جب وہ ان قافلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تڑپتے ہیں، وہ روتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کوئی ایسا سبب بنا دے کہ ہم بھی جو ہے تیرے
घर का दीदार कर ले, तेरे महबूब के घर का दीदार कर ले। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ऐसे बहुत सारे उस्ताद जो है गरीबी की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से जो है वो हज पर नहीं जा पाते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप ऐसे दीन को मानने वाले हैं जिसका नाम दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम ने जो है ऐसे लोगों को भी महरूम नहीं रखा है, यानी जो गरीबी की वजह से या किसी और वजह से हज नहीं कर पाते हैं, तो इस्लाम ने ऐसे लोगों को जो है महरूम नहीं रखा, बल्कि मेरे आका ने बहुत सारे ऐसे आमाल हम और आपको बताए, ऐसे आमाल बताए कि जिनके करने पर जो है हम हज का सवाब हासिल कर सकते हैं। मेरे आका ने बहुत सारे ऐसे आमाल बताए हैं कि अगर हम उनको कर लें तो उन आमाल के करने पर जो है हमको हज का सवाब मिल जाएगा, हमको हज का सवाब मिल जाएगा। हम हाजी तो नहीं बन सकते, हम सफा और मरवा पर तो नहीं दौड़ सकते, मुजदलफा में नहीं जा सकते, मगर जो सवाब है वो सवाब जो है हम अपने घर पर बैठे बैठे कुछ आमाल को करके जो है सवाब को हासिल कर सकते हैं, सवाब को हासिल कर सकते हैं। और देखो चंद आमाल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने उस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला अपने महबूब के फरमान के सदके आपको जो है हज का सवाब अता फरमाएगा। अबू दाऊद शरीफ के अंदर है कि हजरत अबू वमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो घर से पाक होकर, जो शख्स घर से पाक होकर जमाअत से फर्ज नमाज पढ़ने जाता है, यानी जो शख्स अपने घर से पाको साफ होकर मस्जिद की तरफ निकलता है, किस लिए? जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए, जमाअत से नमाज पढ़ने के लिए, तो मेरे आका फरमाते हैं इसका सवाब जो है एहराम बांधे हुए हाजी की तरह है, एहराम बांधे हुए हाजी की तरह है। यानी जो शख्स नमाज की नीयत से जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से जो है पाको साफ होकर मस्जिद में आता है और नमाज अदा करता है, तो मेरे आका फरमाते हैं उसको इतना सवाब मिलता है, इतना सवाब मिलता है जितना सवाब जो है जो हाजी एहराम बांधकर मुजदलफा के अंदर मौजूद होता है, जितना उसको सवाब मिलता है उतना सवाब जो है जमात के साथ नमाज पढ़ने पर नमाजी को मिलता है। सोचो मेरे मुसलमान भाई, एक वक्त की नमाज हम जमात से अदा करते हैं तो इतना सवाब मिलता है, इतना सवाब मिलता है। और आगे मेरे आका ने फरमाया, और जो चाश्त की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाए उसका सवाब जो है उम्रा करने वाले जितना है। यानी अगर हम चाश्त की नमाज जो 9-10 बजे यानी नाश्ते के वक्त में पढ़ी जाती है, अगर कोई शख्स वो नमाज पढ़ता है तो मेरे आका फरमाते हैं उसको जो है उम्रे का सवाब मिलता है, उम्रे का सवाब मिलता है। और लताइफुल मारिफ के अंदर है कि ऐशा की नमाज, ऐशा की नमाज जमात से पढ़ना, ऐशा की नमाज जमात से पढ़ना एक हज के बराबर है। ऐशा की नमाज जमात से पढ़ना एक हज के बराबर है। यानी अगर कोई शख्स जो है ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है उसको एक हज का सवाब मिलता है, उसको एक हज का सवाब मिलता है। सोचो मेरे मुसलमान भाइयों, नेकियों को इतना आसान जो है इस्लाम ने कर दिया है कि अगर हम सिर्फ ऐशा की नमाज जमात से पढ़ लेते हैं तो एक हज का सवाब मिल जाता है। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, कितने अफसोस का मकाम है
کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، فری ہونے کے باوجود، کوئی کام نہ ہونے کے باوجود ہم مسجد تک نہیں آتے، اتنے زیادہ ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اور میرے آقا نے فرمایا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو ایک عمرہ کے ثواب کے برابر جو ہے ثواب ملتا ہے۔ یعنی عمرہ کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر ملتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نسائی شریف کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے آقا نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو جو فضیلت حج اور دیگر مالی عبادات کرنے والوں کو ملتی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت جو ہے تمہیں حاصل ہو جائے۔ یعنی میرے آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کر لو گے تو تم کو جو ہے حج کرنے والوں سے زیادہ یا مالی عبادات کرنے والوں سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل جو ہے بتایا جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد جو ہے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار جو ہے الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل میرے آقا نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، اور اسی کو جو ہے تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، اسی کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ اور 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ۔ نماز کے بعد اگر کوئی شخص پڑھے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ حج کتنا ثواب جو ہے ملے گا۔ اور ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح و شام جو ہے 100 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ پڑھا تو وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس کو اپنے ورد میں رکھ لیا، صبح میں 100 مرتبہ سبحان اللہ اور شام میں جو ہے 100 مرتبہ ہم سبحان اللہ کا ورد کرتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ 100 حج کا ثواب ملتا ہے، 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ یعنی جب اولاد اپنی ماں باپ کو یا اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اولاد دیکھتی ہے چاہے اپنی ماں کو چاہے اپنے باپ کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس محبت سے دیکھنے پر جو ہے اس اولاد کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مقبول یعنی جو حج مقبول ہو چکا ہے، مقبول حج پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب جو ہے والدین کے چہرہ دیکھنے پر محبت کے ساتھ اتنا ثواب ملتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کے والدین جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ وہ کیسے اپنے والدین کا دیدار کرے، اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے؟ تو کیا وہ شخص ان ثواب سے محروم ہو جائے گا؟ نہ کہ میرے مسلمان بھائیوں، نوادر الاصول کے اندر ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر پر ثواب کی نیت سے جائے اس کا یہ عمل جو ہے مقبول حج کے برابر ہے. یعنی اگر ہم نے اپنے ماں باپ یا اپنی ماں کی قبر یا اپنے باپ کی قبر کی زیارت کی, اس پر ہم گئے, ثواب کی نیت سے گئے, فاتحہ پڑھا, تو اس کام پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس اولاد کو جو ہے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے, مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اگر روز نہ کی جا سکتا تو ہفتہ میں ایک مرتبہ جائے, اگر ہفتہ میں نہ کی جا سکتا 15 میں جائے, مہینے میں جائے, سال بھر میں ایک مرتبہ جائے, کم سے کم کبھی کبھی جو ہے ضرور اپنے والدین کی قبر پر جانا چاہیے زیارت کی نیت سے, ثواب کی نیت سے, تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے, ہمارا بھی فائدہ ہو جائے. اور میرے مسلمان بھائیوں, معجم الکبیر کے اندر آخری حدیث پڑھ رہا ہوں میں, معجم الکبیر کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کو مسجد کی طرف, جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا, جو شخص صبح میں بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے جو ہے مسجد میں آتا ہے اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا. کامل حج کرنے والے کا ثواب مطلب کیا؟ اگر کوئی شخص جو ہے علم دین سیکھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے اور وہ یہ ارادہ کر کے آتا ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا, نماز بھی پڑھوں گا اور کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی سیکھوں گا, علم دین میں سیکھوں گا, قرآن کی کوئی آیت سیکھوں گا یا کوئی حدیث سنوں گا یا فقہ کا کوئی مسئلہ جانوں گا, یہ ارادہ لے کر اگر کوئی شخص جو ہے مسجد میں آتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس کو جو ہے کامل حج کا ثواب ملتا ہے. مگر میرے مسلمان بھائیوں, ہماری محرومی, مسجد میں بھی ہم نہ علم دین سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, نہ مدرسے میں سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, نہ کسی محفل میں جا کر جو ہے ہم علم دین سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں, کیونکہ مسلمانوں کے اندر سے جو ہے یہ جذبہ بالکل نکل چکا ہے, بالکل نکل چکا ہے. کیونکہ اب ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے قرآن سیکھنے کی, کیا ضرورت ہے نماز کا طریقہ سیکھنے کی, کیا ضرورت ہے روزے کے مسائل سیکھنے کی, میں تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. نہیں میرے مسلمان بھائیوں, اگر یہی وصول ہوتا, اگر یہی مطلب ہوتا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کا, تو صحابہ کرام جو ہے پوری زندگی جو ہے قرآن کو میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر نہیں سیکھتے. اور اگر یہی وصول ہوتا تو قرآن کی تفسیر جو ہے عربی میں نہ لکھی جاتی, کیونکہ جو عربی ہیں ان کو تو خود عربی آتی ہے, ان کو عربی تفسیر کی کیا ضرورت ہے. نہیں, تفسیر کو عربی میں لکھ کر حدیث کو کتابوں کی شکل میں جمع کر کے صحابہ کرام نے میرے آقا کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو گزار کر ہم اور آپ کو یہ سبق دے دیا, یہ بتا دیا کہ جب ہم کو اتنی زیادہ ضرورت ہے سیکھنے کی, تم تو جو ہے اجمی ہو, نہ تمہاری زبان عربی ہے, نہ تمہاری بولی عربی ہے, نہ تم عربی جانتے ہو, نہ تم عربی پڑھنا جانتے ہو, نہ سیکھنا جانتے ہو, تم کو جو ہے کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو سوچو میرے مسلمان بھائی, علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرے, ورنہ میرے مسلمان بھائیوں آنے والا کل جو ہے وہ اتنا بھیانک ہے, اتنا بھیانک ہے کہ جس کا کوئی ذکر نہیں کیا جا سکتا, جس کا کوئی ذکر نہیں کیا جا سکتا. اور وہی شخص جو ہے
عقل مند ہے جو پہلے سے تیاری کرتا ہے، وہی شخص عقل مند ہے جو پہلے سے تیاری کر سکتا ہے یا تیاری کرتا ہے۔ آپ خود بھی جو ہے علم دین کو سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور جب بھی موقع ملے وقتاً فوقتاً مخارج بھی سیکھیں، قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ جیسے ایک اور غلط فہمی ہماری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن پڑھنا آ گیا تو ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ نہیں، قرآن جب تک آپ مخرج سے یا تجوید کے وصول سے پڑھنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ نے قرآن کو پڑھنا نہیں سیکھا۔ مخرج کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، جیسے ایک ہوتا ہے قلب، یعنی جو بڑے کاف سے لکھا جاتا ہے جس کے معنی ہوتا ہے دل، اور ایک قلب ہوتا ہے چھوٹے کاف سے جس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے بڑے کاف والے قلب کو چھوٹے کاف سے پڑھے تو وہ تو اپنے ذہن میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں قلب، دل والا قلب پڑھ رہا ہوں، مگر حقیقت میں وہ کتا والا قلب پڑھ رہا ہے۔ یہ اہمیت ہے۔ اگر ہم نے اس پر بھی زور نہیں دیا تو ہماری نماز بھی جو ہے خطرے میں ہی رہے گی، ہماری نماز بھی خطرے میں ہی رہے گی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے بھلائی سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ علم دین خود بھی سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اور جب بھی موقع ملے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا